بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 الفاظ معنی و ترجمہ۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اب اوپر ایک مثال ان کی دے دی، ٹھیک ہے، اب دوسری مثال ان کی دیکھو کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ او کصیب، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او یہ کیا ہے؟ حرف، اور اس کے معنی کیا ہے؟ یا کا، یہ بھی حرف ہے اور اس کے معنی ہے جیسے یا پھر طرح۔ سیب کہتے ہیں بارش کو، آسمان سے جو بارش گرتی ہے، سیب سیب ہے اسم، اور اس کے معنی ہے بارش۔ من حرف ہے اور اس کے معنی ہے سے، السماء اسم ہے اور اس کے معنی ہے آسمان۔ فی یہ کیا ہے؟ حرف ہے اور اس کے معنی ہے میں، ہی اسم ہے اور اس کے معنی ہے اس، فی ہی اس میں، ٹھیک ہے، حاضر ہی اسم ہے یہ اور اس کے معنی ہے اس، فی ہی یہ معنی کیا ہوں گے؟ اس میں، فی ہی معنی اس میں، فی ہی اس میں، ظلمات اسم ہے، اس کے معنی ہے تاریکیاں، تاریکیاں، و اس کے معنی اور، رعدن، رعدن اس کے معنی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے اور اس کے معنی ہے گرج، بادل کی گرج، بادل کی گرج جو بارش کے وقت اوپر آواز ہوتی ہے، گڑ 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 گڑ، ٹھیک ہے، گگڑایو، گگڑائن چی ونن گرج، و اس کے معنی اور، برقن بجلی، بجلی کیا؟ گگڑائی الگاسن جو چمک چیک تک کیا ونن ازملی، ٹھیک ہے، بجلی یعنی بارش کے وقت بادل جب گرجتے ہیں، ایک تو ان کی آواز اس کو ہم گرج کہتے ہیں، اور اس سے جو بجلی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم برق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یجعلون اصابعہم، یجعلون یہ فعل ہے اور اس کے معنی ہے وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اصابع یہ کیا ہے؟ اسم ہے اور اس کے معنی ہے انگلیاں، ہم یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اس کے معنی ان کی، یہ پتہ، اصابعہم ان کی انگلیاں، ٹھیک ہے۔ فی یہ بھی تم لوگوں کو پتا ہے۔ آذان یہ کیا ہے؟ اسم ہے اور اس کے معنی ہے کان، ٹھیک ہے، کان، ہم آذانہم ان کے کان، ٹھیک ہے، ان کے کان، من یہ بھی تم لوگوں کو پتا ہے سے، ٹھیک ہے۔ صواعق، صواعق کے معنی کڑک، کڑک کیا ہے؟ یعنی جو کڑاکے ہوتے ہیں نا، جو آواز ہوتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ صواعق۔ حذر یہ اسم ہے اور اس کے معنی ہے، دیکھو صواعق بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، حذر اسم ہے، اس کے معنی ہے ڈر۔ موت اسم ہے اور اس کے معنی ہے موت۔ اب درت ترجمہ دیکھ لو، دیکھو، او کصیب، او کصیب من السماء، ٹھیک ہے، یا پھر ان کی مثال کیا ہے؟ سیب کہتے ہیں بارش، آسمان سے گرنے والی بارش کی طرح، ہاں ادھر دیکھو، او کصیب من السماء،
یا ان کی مثال کیا ہے؟ آسمان سے گرنے والی بارش کی طرح. کا مانے طرح، آسمان سے گرنے والی بارش کی طرح. فیہ، اس بارش میں کیا ہوتا ہے؟ فیہ ظلمات، اس بارش میں کیا ہوتا ہے؟ ظلمات، اندھیرے ہوتے ہیں، تاریکیاں ہوتی ہیں. ہاں، ورعد، اور کیا ہوتی ہے؟ گرج ہوتی ہے. وبرق، اور کیا ہوتی ہے؟ بجلی ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے، دیکھو مثال دیکھو، یعنی ان لوگوں کی مثال کیا ہے؟ کن لوگوں کی؟ منافقین کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تفسیر کل سمجھاؤں گا، آج ترجمہ دیکھ لو. او کصیب من السماء، ہاں ان کی مثال، یا پھر ان کی مثال کیا ہے؟ آسمان سے گرتی ہوئی بارش کی طرح، جس بارش میں کیا ہوتی ہے؟ تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، گرج بھی ہوتی ہے، اور بجلی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یجعلون، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم، اپنی کانوں میں. دیکھو، یجعلون اصابعہم، وہ اپنی کیا؟ اپنی انگلیوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں. کیا؟ دیکھو، وہ اپنی انگلیوں، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو وہ ڈال دیتے ہیں اپنے کانوں میں. ٹھیک ہے، فی آذانہم، اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیاں. کیا؟ جب بجلی کی کڑک ہوتی ہے اندھیرے میں، اور بجلی کی گرج کڑاکے جب ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. کس سے؟ من الصواعق، کیا؟ کڑاکوں سے، کڑاکوں سے، یعنی کڑاکوں کے ہونے سے، کڑک کے ہونے سے، گرج کے ہونے سے، بادل جب پھٹتے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، تو وہ کیا؟ اس کڑک سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہیں مر نہ جائیں. کیا؟ کہیں مر نہ جائیں. اب یہ جو چیزیں ہیں، اس کی تفسیر کل آئے گی، وہاں آپ اچھے سے انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے. اس کے بعد کیا ہے؟ واللہ محیط بالکافرین. مٹاؤ ذرا اس کو. سورہ بقرہ آیت نمبر 19 کا ایک جز باقی تھا، کون سا ہے؟ واللہ محیط. ٹھیک ہے، دیکھو، واللہ محیط بالکافرین. دیکھو، واو یہاں پر حرف ہے اور اس کے معنی ہیں اور اللہ اسم ہے اور اس کے معنی اللہ. محیط یہاں پر اسم ہے اور اس کے معنی ہے احاطہ کرنے والا، احاطہ کرنے والا، احاطہ کرنے والا، گہرے میں لے لینے والا. کیا؟ گہرے میں لینے والا، گہرے میں لینے والا، گہرے میں نہیں، گہرے میں، یعنی احاطے میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر ہیں، نظر سے باہر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گہرے میں لیے ہوئے ہیں، احاطے میں لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بھی یہاں پر کیا ہے؟ حرف ہے اور اس کے معنی کو. ٹھیک ہے. با کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی سے، کبھی پر، کبھی بدلے میں، کبھی ساتھ، کبھی کو. تو کافرین، کیا؟ کافر ایک انکار کرنے والا، اور کافرین بہت سارے جو لوگ ہیں انکار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ انکار کرنے والے لوگ. تو بالکافرین، کافروں کو، کافروں، ٹھیک ہے، کافروں کو. اب دیکھو، واللہ، اور اللہ تعالی کیا ہے؟ محیط، احاطے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو. دیکھو اس کا مطلب کیا ہے؟ کافر کا مطلب کہیں یہ نہیں سمجھ لینا کہ فلانے ہندو بھائی یا سکھ بھائی. ٹھیک ہے، یہاں کافروں سے جو مراد ہے وہ تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا. واللہ محیط، ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے حقائق سے انکار کرنے والا، سچ بات کا انکار کرے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط انسان کر لے اور وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، ایک دن پکڑ ہوگی اس کی. چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اگر انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس کے برے پاپوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس اس نے دینا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ کی
گرفت میں پکڑ میں وہ اللہ تعالیٰ سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ سمجھے میں کہ ختم ہو جاؤں تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں سکتے. تو واللہ محیط بالکافرین، انسان جو ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ اور